مشرق وسطی جس بحران کا آج شکار ہے، آج اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ جس طرح سے امت مسلمہ کے جنیوا، تہران، ایران پر حملہ آور ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے جو سوا صدی پر محیط ہے۔ اسرائیل کیسے قائم ہوا اور اسرائیل نے کس انداز میں امت مسلمہ کو نقصان پہنچایا اور صہیونی تحریک نے کس انداز میں عربوں کو تقسیم کیا، سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کیے اور چھوٹے چھوٹے عرب ممالک کیسے وجود میں آئے، یہ ہماری مشرق وسطی سیریز کی اہم ویڈیوز اور اہم موضوعات ہیں۔ ہم عرب لوگ صدیوں سے صحراؤں میں رہتے، کھجوریں کھاتے، اونٹنیوں کا دودھ پیتے آ رہے ہیں۔ ہم اس پرتعیش کلچر کے عادی نہیں جس کے عادی آپ ہیں۔ اگر مغرب اور امریکہ نے اسرائیل کی اس انداز میں سرپرستی اور اس کی ریاستی دہشت گردی کی پشت پناہی جاری رکھی تو ہم تو صحراؤں میں رہ لیں گے، کھجوریں بھی کھا لیں گے اور اونٹنیوں کا دودھ پی کر اپنی زندگیاں گزار لیں گے، لیکن آپ کے لیے اپنے عالی شان محلات کو چھوڑنا بہت ہی مشکل اور کٹھن ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ہیں شاہ فیصل شہید کے، جو مغرب اور امریکہ کو 1973 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد معاشی طور پر شدید دھچکا لگانے میں اور ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف مغرب اور امریکہ کو للکارا بلکہ انہوں نے عملاً وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے گزشتہ صدی میں کبھی بھی معاشی طور پر کسی ہتھیار کو عرب دنیا میں یا امت مسلمہ میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں اور توانائی کا شدید بحران یورپ اور امریکہ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ان کے اس اقدام نے مغرب اور امریکہ کو سوچنے پر مجبور کیا کہ اس انداز میں اسرائیل کے قدم بہ قدم اور شانہ بہ شانہ کھڑا ہونا مغرب کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اسی سے شاید مذاکرات کے دروازے اور خفیہ سفارتکاری کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر ابراہیم اکارڈ پر ختم ہوا۔ ابراہیم اکارڈ کو جس انداز میں حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں میں سبوتاژ کیا، وہ بھی ایک تاریخ بدل دینے والی بات ہے۔ امت مسلمہ یکجان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس سوال کا جواب ہمیں واضح انداز میں عملاً مل رہا ہے کہ کیا عربوں نے اسرائیل کے خلاف کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی؟ کیا عربوں نے کبھی اسرائیل کے خلاف کوئی توانا آواز بلند نہیں کی؟ یقیناً عربوں نے اپنے تئیں پوری کوشش کی۔ جب مئی 1948 میں اسرائیل قائم ہوا تو پہلے دن ہی عربوں نے اسرائیل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، نامنظور کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے، لیکن کمزور فوج اور اتحاد نہ ہونا اور مغربی دنیا کی بھرپور سرپرستی کے باوجود 1949 ایک سال بھر سے زائد رہنے والی یہ جنگ بالآخر عربوں کی ناکامی پر اختتام پذیر ہوئی۔ اسرائیل مضبوط تر ہوا اور عرب کمزور تر ہوئے۔ اس عدم اتحاد کی کیا کہانی ہے، یہ بھی ہماری ویڈیوز کا اور گفتگوؤں کا موضوع رہے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ عربوں نے بھرپور انداز میں اسرائیل کا مقابلہ بھی کیا، اس کے خلاف کھڑے بھی ہوئے۔ انہوں نے معاشی اور اقتصادی جنگ بھی لڑی جس کا ایک اہم ذریعہ شاہ فیصل اور سعودی عرب بنا۔ انہوں نے مصر، الجزائر، تیونس، لبنان، اردن، شام، عراق سب نے مل کر بڑی جنگیں بھی لڑیں اور 3 بڑی جنگیں 1948، 1967 اور 1973 میں 3 بڑی جنگیں لڑنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اسرائیل کو فوجی طور پر ختم کرنا یا شکست دینا شاید محال ہے۔ انہوں نے گوریلا وارز بھی لڑیں۔ یاسر عرفات کے نام سے کون واقف نہیں؟ 1960 سے لے کر 1990 تک یاسر عرفات اور ان کی پاکستان PLO نے بہت خوبصورت اور منظم انداز میں اسرائیل کے خلاف ایسی گوریلا جنگیں لڑیں جس کی مثال شاید دنیا بھر میں نہیں ملتی۔ جیسے ہی یاسر عرفات کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوئے، ان کی جدوجہد ٹھنڈی پڑتی محسوس ہوئی تو ایک ویل چیئر پر سوار بزرگ
بزرگ شیخ احمد یاسین نے فلسطینیوں کے خلاف جہاد کا علم اٹھایا۔ اس معذور بزرگ نے غزہ اور فلسطین کے دیگر مسلم علاقوں میں ایسی جدوجہد منظم کی جنہوں نے اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار جیسے بے مثال اور باشجاعت قائد امت مسلمہ اور امت فلسطین کو دیے، جنہوں نے آج 1987 سے لے کر آج تک اسرائیل کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں۔ حماس کیسے وجود میں آئی؟ یاسر عرفات سے احمد یاسین اور یحییٰ سنوار تک کا یہ جدوجہد کا سفر جو 1960 میں شروع ہوا اور آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، اور پورا مغرب اور امریکہ اور اسرائیل حماس کی جدوجہد اور اس کی قربانیوں سے پریشان ہیں۔ اور وہ عرب جو اسرائیل اور امریکہ کے دامے فریب میں آ کر اسرائیل کے ساتھ کمپرومائز کی باتیں کر رہے تھے، آج حماس کی بدولت وہ فلسطینی ریاست کے قیام کو ناگزیر سمجھ رہے ہیں۔ محمد بن سلمان ہوں یا حافظ الاسد یا جمال عبد الناصر ہوں، نہر سویس کی نیشنلائزیشن سے لے کر ابراہم اکارڈ کی ناکامی تک کا یہ سفر اور تہران کے گلی کوچوں میں انقلابیوں کی یہ جدوجہد مشرق وسطیٰ کی ایسی کہانیاں ہیں جس کو 125 سال میں مغرب اور اس کی پسندیدہ ریاست اسرائیل نے کیسے منظم کیا، کیسے سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور کیسے عربوں کی طاقت اور اتحاد کو انہوں نے انتشار اور ایک بازیچہ اطفال بنا کر رکھ دیا۔ یہ سارے موضوعات ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عرب کی 3 بڑی جنگیں 1948، 1967 اور 1973 فلسطین میں یاسر عرفات کی جدوجہد کی بھرپور انداز میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ 1948 کے کیا ہوا تھا اور کس طرح سے 20 سے 40 ہزار متحد فوج جو تھی مصر کی، انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑی اور 1 سال کی اس جنگ کے دوران انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1967 میں بھی صرف 6 دن کے اندر عربوں نے متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف جنگ کی، لیکن اس جنگ کا نتیجہ بھی ان کے حق میں کوئی بہتر نہ نکلا۔ انہوں نے اپنے علاقے کھوئے، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیاں اور صحرائے سینا پر اسرائیل کا قبضہ مزید مستحکم ہو گیا اور اسرائیل کا جغرافیہ میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ 1967 کی اس جنگ کا، اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے 1973 میں ایک بھرپور حملہ کیا، صحرائے سینا پار کرتے ہوئے اور نہر سویس پار کرتے ہوئے مصر کی مسلح افواج اسرائیل کی طرف بڑھی۔ شروع میں انہیں بہت کامیابیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن بالآخر امریکہ جو ہمیشہ سے اس ناجائز اور ظالم ریاست کی سرپرستی کرتا ہے، اس کی بحریہ، اس کی فضائیہ نے اپنے آپریشن شروع کیے اور جنگ کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا اور عربوں کو پھر ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 بڑی جنگوں کی شکست کے بعد عربوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ لڑائی شاید ہمارے بس کی نہیں ہے۔ انہوں نے معاشی ہتھیار اور اقتصادی ہتھیار بھی آزمایا، اگرچہ اسرائیل اور امریکہ کچھ نرم پڑے، لیکن ان کی نرمی ایسی نہ تھی کہ جو فلسطین کو آزادی کی دولت سے ہمکنار کرتی۔ انہوں نے اس کے لیے اور رستے مذاکرات کے بھی اختیار کیے اور مسلح مزاحمت کے رستے بھی اختیار کیے۔ حماس بھی جس کی ایک کڑی ہے، اور ایران کی جدوجہد انقلاب کے بعد اسرائیل کے ساتھ جس انداز میں انہوں نے مخاصمانہ رویہ اختیار کیا، یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے۔ ان جنگوں کی کہانی اور یہ ساری تفصیلات ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ عربوں کی ان تینوں جنگوں اور ان تینوں جنگوں میں ناکامی کی وجوہات، موساد کے خفیہ آپریشن، موساد کے وہ جاسوس جو اس لیول تک سرایت کر چکے تھے عربوں کے اندر کہ موساد کا ایک ایجنٹ پہنچا اور شام میں وہ اعلیٰ فوجی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی کامیابیوں کو اس قدر بڑھا دیا کہ شام اس کو وزیر دفاع مقرر کرنے والا تھا۔ اس جاسوس کی کہانی بھی، اور جمال عبد الناصر جو عرب قومیت اور اسرائیل کے خلاف جنگ کے سب سے بڑے علم بردار تھے، ان کے داماد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ وہ تھے جو مصر
کی شکست کے ذمہ دار بنے اور یہ اسرائیل کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے تھے۔ موساد نے کس کس طریقے سے تہران کے ایٹمی راز چرائے، عالم عرب کو انتشار میں مبتلا کیا اور جرمنی میں تحریک آزادی فلسطین کے ان کمانڈوز کو کس طرح سے اس نے پکڑا اور کس طرح وہ آپریشن کیا جو انہوں نے اسرائیلی اولمپکس کے میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں پر حملہ کر کے کیا تھا۔ یہ ساری کہانیاں، یہ ساری باتیں اور یہ سارے تاریخ کے وہ اسباق ہم آپ کے سامنے باری باری رکھنے والے ہیں۔ ہمارے اگلی ویڈیو آپ سے جڑے رہیں۔ اسرائیل کیسے وجود میں آیا اور عربوں نے 3 جنگوں میں کس طرح شکست کھائی، یہ ہماری اگلی ویڈیو کا موضوع ہے۔